میں چلوں گا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس مصباحی قبلہ آپ کی طرف. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو، ان کے چاہنے والوں کو، دیکھنے والوں کو بتائیں کہ آپ کا کس خاندان سے تعلق تھا، آپ جو ہے کہاں میں پیدا ہوئے، آپ کے آباء و اجداد کا شجرہ نسب جو ہے اس کے حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. صدق اللہ مولانا العظیم. سبحان. قاری صاحب قبلہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، خاص طور پہ ہمارے عارف آدم صاحب کا، کہ انہوں نے اپنے پیر کی یادگار کے طور پر آج کے دن کو معین فرمایا. اللہ تعالی ہم لوگوں میں حضرت سید نورانی بابا صاحب قبلہ پیر طریقت کا فیض جاری و ساری فرمائے. آمین. آپ وہ اہل دل تھے، اہل وفا تھے، اہل عطا تھے، کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین متین کی خدمت میں گزاری، قوم سے وفاداری اور ہمدردی میں گزاری، جی، اور اہل سنت والجماعت سے بے پناہ الفت و محبت میں گزاری. بے شک. حضرت علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. بسم اللہ. جی، آپ کی پیدائش 17 اگست 1928 میں جی، انڈیا کے صوبہ گجرات، ضلع آنند کے قصبہ پیٹلاٹ کے اندر ہوئی تھی. ٹھیک. اور حضرت نے ظاہری علم بھی حاصل کیا، باطنی علم بھی حاصل کیا. سبحان اللہ. اور اخلاق و کردار میں بھی آپ بے مثال تھے. بے شک. اور بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کا تعلق رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان سے تھا، یعنی آپ سادات میں شمار ہوتے تھے. سبحان سبحان. اور حسینی سادات میں آپ کا شمار تھا. اچھا. اللہ. اور لوگوں کے سلسلہ نسب تو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے جو خاندان کا یہ شجرہ نسب ہے، جی جی، اس میں ان کے جتنے بھی ورثہ ہیں نا، یہ تمام ذرا دکھائیں جی قریب سے. ماشاءاللہ آپ بھی سید ہیں اور سید کا ماشاءاللہ شجرہ نسب دکھایا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شجرہ نسب ہے. اور یہ جتنا بھی ہے نا، اس میں ان کے اولاد میں اور ان کے خاندان میں جتنی بھی برانچیز ہوئی ہیں، ان تمام کو سمیٹ کر کے یہ شجرہ نسب بنایا گیا ہے الحمدللہ. اور حضرت امام حسین سے جا ملتا ہے، یعنی آپ حسینی سادات میں شمار ہوتے ہیں. اور خود حضرت نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت سید آل رسول نظمی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ماہرہ کے فخر سادات میں شمار ہوتے تھے، انہوں نے آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی. اور اس میں ساتھ میں انہوں نے مجھے بھی خلافت دی تھی مسجد نور الاسلام. جب حضرت نورانی بابا رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دی گئی تو اس وقت نظمی میاں صاحب نے مجھے بھی خلافت عطا کی تھی الحمدللہ. تو میں بھی انہی برکاتی سلسلے میں خلافتاً یعنی شامل ہو سکتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نظمی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیادت کا جو خاندان ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا خاندان بھی آپ ہی کے پیرو مرشد میں جا کر کے مل جاتا ہے. یعنی ماہرہ کے سادات کے ساتھ میں یہ آپ کا ایک نسبی لگاؤ بھی وہاں موجود ہے کہ وہاں چل کے ان کی کڑی ماہرہ کے سادات کے ساتھ میں ملتی ہے. خود حضرت نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے انٹرویو میں فرمایا تھا، انہوں نے خود یہ شناخت کرائی تھی کہ ہمارا سلسلہ ان سے جا کر کے ملتا ہے. سبحان اللہ. آپ کو خلافت سلسلہ اشرفیہ سے بھی حاصل ہوئی ہے، اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کے خاندان سے قادریہ سلسلے سے بھی آپ کو خلافت ملی ہے. اور اسی طریقے سے حضرت آل رسول نظمی میاں صاحب نے بھی آپ کو خلافت عطا فرمائی. تو کئی خاندانوں سے آپ کو خلافت حاصل ہے. اور آپ سلسلہ قادریہ میں
لوگوں کو بیعت کراتے تھے، اور نقشبندیہ میں بھی آپ کی خلافت ہے، یعنی چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، 3 سلسلوں میں آپ کے خلافت ہے۔ آپ نے پہلے تو ہندوستان میں اپنا یہ سلسلہ رشد و ہدایت شروع فرمایا، اور اس کے بعد جب آپ کے مریدین اس ملک میں آنا شروع ہوئے اور انہوں نے گزارش کی کہ حضرت آپ یہاں بھی تشریف لائیں، تو ان کے کہنے پر حضرت نے لبیک کہی، اور 1972 میں حضرت انگلینڈ میں تشریف لائے، ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جب آپ کا جو وصال بیان کیا جاتا ہے وہ 2001 ہے، سن عیسوی 2001، 15 جنوری 2001، تو اس کے حساب سے آپ کے تقریباً یہاں جو ہے وہ 19 سال بنتے، 29 سال کا آپ کا طویل عرصہ کا قیام برطانیہ میں رہا، جس میں آپ نے رشد و ہدایت کا کام انجام دیا۔ دوسری کمیونٹی میں آپ کے کتنے مرید ہیں وہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن صرف انڈین کمیونٹی میں اس جگہ پر، یعنی یہ صرف یہ بلیک برن ہے، پریسٹن ہے، بولٹن ہے، لیسٹر ہے، لندن ہے، ان سب میں ہماری کمیونٹی کا ملا کر کے خود حضرت نے بیان فرمایا کہ 1000 کے قریب میرے مرید برطانیہ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقی یہ کہ ہندوستان میں تو آپ کے یعنی بہت زیادہ مرید ہے، وہ تو شمار سے باہر ہے، پورے گاؤں کے گاؤں ان سے بیعت ہے، پورا ہمارا گاؤں حضرت سے بیعت ہے، ہمارا خاندان ہمارے اپنے والدین کی طرف سے ہو یا ہمارے وہ کیا ہے سسرالی رشتہ ہو، ان سب میں حضرت ہی سے بیعت ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ حضرت یہاں سے انڈیا جب جاتے تھے نا تو ہمارے سالے کی یہاں ہی بامبے میں حضرت کا قیام رہتا تھا، اور وہاں 2-3 دن رکتے تھے ممبئی میں گھومنے کے بعد، جہاں جہاں ملنا ہے وہاں ملنے کے بعد میں پھر وہ اپنے علاقے کے جانب تشریف لے جاتے تھے، تو ہمیشہ قیام۔ میں بھی حضرت کے ساتھ میں ایک مرتبہ انڈیا گیا تھا، اور جو تحریک سنی دعوت اسلامی کا عظیم الشان سالانہ اجتماع ہوتا ہے، اس میں حضرت نے بھی شرکت فرمائی اور میں بھی حضرت کے ساتھ میں تھا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے آدمی ہیں، اسٹیج پہ آتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، منہ دکھا کے چلے جاتے ہیں، کہ ان کا کام جو ہے نا وہ ہمیشہ میں نے دیکھا، بلکہ میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں کہ میں نے ان کے جن عمل کو دیکھا، میں نے ان کو بااخلاص پایا، کہ وہ اجتماع میں جب تشریف لے گئے تو تقریباً 12 بجے کے بعد ہم وہاں پہنچے تھے، اور حضرت کو ہم نے اسٹیج پر بٹھا دیا، وہاں سے لے کر کے اجتماع ختم ہوا رات کے تقریباً 11 بجے کے بعد۔ سبحان اللہ۔ صبح 2 پہر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں سے لے کر کے رات تک مسلسل اسٹیج پر رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کھانا وغیرہ کچھ نہیں کھا، میں نے کہا حضرت کھانا تو کہ نہیں، کھانا کھاؤں گا تو حاجت ہوگی، اور حاجت ہوگی تو اٹھ کے جانا پڑے گا، تو مجھے کھانا وانا کچھ نہیں ہے، بس اتنا کہہ دو کہ کچھ یعنی تھوڑی دیر کے بعد میں چائے پیش کرتے رہیں، باقی کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ پورا ٹائم وہ بیٹھے، پھر دوسرے دن سنڈے کو گئے تو صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو رات تک اجتماع ختم ہوا، وہاں بیٹھے رہے، اور وہاں سے اٹھ کے نہیں گئے۔ یہ آپ کا خلوص ہے کہ اخلاص کے ساتھ آداب محفل کا بھی خیال رکھتے تھے، اور اخلاص کے ساتھ یعنی کہ گویا گو ایک سپورٹ کر رہے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر کے ان کے اہل سنت کا سپورٹ کر رہا ہوں، اس کے لیے صبح سے لے کے شام تک بیٹھنا، اور اس بات کی گواہی دینا کہ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا اور اس کام کو انجام دینا، یہ اہل محبت ہی کا طریقہ ہوتا ہے، اہل عشق ہی کا طریقہ ہوتا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس کے بعد میں حضرت یہاں جب یہ تشریف لائے تو آپ کیا کرتے تھے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ پیر صاحب ہیں تو اہل علم نہیں ہیں۔ ہم نے نورانی بابا کو یہ دیکھا ہے کہ کتابوں سے اس قدر محبت فرماتے تھے، اس قدر محبت فرماتے کہ انگلینڈ میں آنے کے بعد میں نے کسی کے یہاں اتنی کتابیں نہیں دیکھی جتنی میں نے حضرت نورانی بابا رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں کتابیں دیکھی۔ تو میں جب ایک دن گیا حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بات ہوئی، حضرت میں آپ کی کتابیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے سنا کہ حضرت کے پاس میں بہت کتابیں، لوگ کہتے ہیں، تو میں آیا ہوں تو میں حضرت کی کتابوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
تو حضرت نے کہا کہ ایٹک میں رکھی ہوئی ہے. وہاں لے گئے اور جا کر کے بتا پورا ایک کتب خانہ تھا, نہیں ٹاپ ٹو باٹم ساری کتاب, اور خاص طور پہ اہل سنت کے یعنی جو ثبوت کی فراہمی میں جن کتابوں کی ضرورت رہتی ہے ان تمام کتابوں کو آپ نے وہاں رکھا ہوا تھا. اور جہاں کہیں بھی کوئی پرابلم ہوتا تھا فوراً ان تمام کتابوں کو لے کے حضرت خود تشریف لے جاتے تھے اور لوگوں کے سامنے کھول کے بتاتے تھے کہ دیکھو اس کتاب میں یہ لکھا, یہ کتاب میں لکھا ہوا. اور آپ خود بیان نہیں فرماتے تھے مگر آپ نے علماء کو مدعو کیا, ان کے بیان لوگوں تک پہنچائے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت یعنی خود بیان نہیں کرتے تھے اور کوئی عالم بھی نہیں تھا کہ جسے مدعو کیا جائے. تو ایسی صورت میں آپ اس زمانے میں جو ریکارڈنگ سسٹم تھا نا وہ اس زمانے کے حساب سے بہت ہی نرالا تھا. اتنی بڑی اس میں کیسٹ ویڈیو آڈیو کیسٹ رہتی تھی, تو وہ ٹیپ ریکارڈر آپ رکھتے تھے, اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور سب مریدوں کو بلا کر کے وہ ٹیپ ریکارڈر رکھتے تھے اور علماء کا بیان ان کو سناتے تھے. اللہ اکبر. حضرت اعلیٰ حضرت سے بےحد محبت فرماتے تھے, خاص طور پہ مسلک کے سلسلے میں بڑے متصلب بھی تھے. تو کبھی بھی کوئی مسئلہ اگر بیان کیا جاتا تھا تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حضرت اعلیٰ حضرت نے کہا ہے تو فوراً آپ اس کو تسلیم کر لیتے تھے. ایک مرتبہ میں حضرت کی یہاں گیا تو بات سلسلے میں چلی یزید کے سلسلے میں کہ اس کو کیا کہا جائے, تو کافر کہا جائے کہ نہ کہا جائے. تو سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی, تو حضرت کہتے ہیں کہ ہاں اس کو کافر ہی کہنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ حضرت لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ اس کے لیے کف لسان کیا جائے, کہ خاموش رہا جائے. یہی ہمارے امام اعظم کا مسلک تھا اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنایا ہے. تو فرماتے کہ جب اعلیٰ حضرت نے کہا ہے تب تو اسی مسلک پہ. اللہ اکبر. تو ہمارے ساتھ بڑے پیارے ہمارے مطلب مسئلہ بیان کر دیا, اپنے موقف سے فوراً ہٹ کے بس اعلیٰ حضرت کا نام آیا تو اس کے اوپر سلنڈر ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی وہ اعلیٰ حضرت سے بےحد محبت کرتے تھے, ہمارے سلک کے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بےحد محبت فرماتے تھے. اور جب بھی کوئی مسئلہ پیش کرتے تھے کہہ دے کہ حضرت اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے تو فوراً خاموش ہو جاتے تھے اور کہتے تھے بس اسی کو ہم یعنی تسلیم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. میں ایک منقبت نثر کے انداز میں سنا دیتا ہوں. بہت اچھے. جی. فخر سادات تھے گجرات میں سید محمد نورانی, روح روا تھے اہل سخا سید محمد نورانی. سبحان اللہ. اہل گجرات کے رہنما تھے مقتدا تھے پیر لاسانی, فیض مسلسل تھے اہل دل سید محمد نورانی. سبحان اللہ. جو کہا ہو گیا تعویذ ان کے تھے پر اثر, قوم کے ہمدرد تھے اہل وفا سید محمد نورانی. اہل سنت تھے اہل حق تھے اور اہل علم, دین میں متصلب تھے اہل ثنا سید محمد نورانی. سبحان اللہ. ظاہر پاک تھا اس سے زیادہ ان کا باطن تھا پاک. اللہ اکبر. ظاہر پاک تھا اس سے زیادہ ان کا باطن تھا پاک, صاحب کرامت تھے اہل دل سید محمد نورانی. سبحان. اہل ولایت کے اوصاف تھے ان میں جگمگاتے, اہل ولایت کے اوصاف تھے ان میں جگمگاتے, اہل سخا تھے اہل عطا سید محمد نورانی. اہل سخا تھے اہل عطا سید محمد نورانی. اور کیسے اہل سخا اہل عطا قاری صاحب معلوم ہے؟ جی بسم اللہ. کہ جس وقت ہندوستان سے کچھ لوگ یہاں چندہ کلیکشن کے لیے آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ہم فلاں ماہنامہ میگزین نکالنا چاہتے ہیں اور اس کو انگلش میں بھی نکالیں گے, تو آپ کرم فرما دیں اپنے مریدین کے یہاں چل کر کے تھوڑا سا کلیکشن ہو جائے تو یہ کام بھی ہم کریں گے. تو حضرت پہلا اس زمانے میں مجھے بتا, اس زمانے میں جب کہ پاؤنڈ کی قیمت بہت زیادہ تھی, بہت لوگوں کو بہت کم یعنی تنخواہیں ملتی تھی, اس زمانے میں نورانی بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المیزان کے لیے 400 پاؤنڈ اپنے پاکٹ سے نکال کے لیا. اور استقامت والوں نے جب یہ کہا تھا کہ انگلش میں ہم نکالنا چاہتے ہیں تو 700 پاؤنڈ اپنے پاکٹ سے نکال کے دیا. اس وقت میں, اس زمانے میں, اللہ اکبر, جب لوگوں کی سیلری 4-5-6 پاؤنڈ ہوتی تھی, اس زمانے میں انہوں نے اتنے پیسے نکال, بس سے اہل سنت سے محبت کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی آپ کا سپورٹ کریں گے. دوسروں کے یہاں لے بھی جاتے تھے اور کام کرتے تھے, ہم بھی اپنے مشن کا کام کرتے ہیں. حضرت حیات رہتے الحمدللہ, تو
وہ بھی خوش ہو جاتے کہ وہ اہل سنت کے لیے وہ بھی ہمارے ساتھ میں تشریف یہ شعر آپ سے دوبارہ میں پھر سنوں گا بطور بابا جی کو خراج تحسین کے لیے سخاوت پر. جی اسی میں اہل سخا اس میں جوائن کیا ہے. ولایت کے اوصاف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بخیل کو ولایت نہیں عطا فرماتا ہے. حضور عمر میں حدیث ہے کہ ولایت سارے اوصاف اگر جمع ہو جائے ولایت کے، لیکن اگر وہ آدمی اہل سخا نہیں یعنی سخی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ولایت نہیں دے گا، چاہے وہ اس کو متقی پرہیزگار میں شامل کر لے. لیکن ولایت کے لیے سخاوت کو لازم قرار دیا گیا اس حدیث کے حساب سے. ولایت کے اوصاف تھے، ان میں جگمگاتے اہل سخا تھے اہل عطا سید محمد نورانی. مسلک رضا تھا ان کا مسلک ہاں بالیقین، مسلک رضا تھا ان کا مسلک ہاں بالیقین، اہل ہدایت تھے اہل رشد سید محمد نورانی. مصباح ان کو مانتا ہے دل سے اپنا مقتدا، مصباح ان کو مانتا ہے دل سے اپنا مقتدا، اہل ولایت تھے اہل اللہ سید محمد نورانی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کلام اس بھائی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آغاز آپ نے کیا تھا اور ماشاءاللہ جس انداز سے آپ محفل کا آغاز کرتے ہیں تو پھر وہ پیک تک انشاءاللہ سلسلہ چلتا ہے. میں چاہوں گا مزید اور ہمیں کچھ پھول عنایت فرمائیں نورانی میاں کے حوالے سے. جی سید نورانی میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے گھر ہندوستان میں تشریف لائے تھے. اس وقت میں بہت چھوٹا تھا. اچھا. لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ میں اکثر ہمارے والد کے ساتھ ملنے کے لیے جایا کرتا تھا. جی جی. وہ بروچ میں اس وقت ٹانگیں چلتے تھے وہ اپنے گھوڑا گاڑی جیسے کہتے ہیں نا، اس وقت رکشائیں بھی کم تھیں. ہاں جی. تو اس کے ذریعے سے ہم جاتے تھے. اتنا مجھے معلوم ہے کہ ہمارے والد یہ کہتے تھے کہ ہمارے پیر صاحب آئے ہیں انگلینڈ سے، ان کو ملنے کے لیے جانا ہے. تو پھر اس وقت 72 کا مسئلہ ہے نا، تو 66 کی پیدائش ہے تو تقریباً 7-8 سال کا عرصہ ہے اس میں آگے پیچھے میں. تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ہمارے گھر میں چیونٹیاں بہت زیادہ نکل آئیں ایک مرتبہ. تو جتنے بھی ہمارے بستر وغیرہ تھے نا سب میں چیونٹیاں تھیں، نکل جا ہی نہیں رہی تھی. تو پیر صاحب آئے تو ہمارا ابا نے کہا کہ حضور یہ چیونٹیاں اتنی ہیں کہ جاتی نہیں، یہ جاتی نہیں. ہم نے اس کے لیے کافی علاج کیا ہے. تو کہا کہ کوئی بات نہیں علی بھائی، وہ اپنا بیڈ ہے اس کو بچھا دو. یہاں تو اپنے یہاں تو بیڈ پہ بٹھاتے ہیں، اور صوفے تو ابھی سسٹم چلا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت کو بٹھایا گیا تو چیونٹیاں از خود روانہ ہو گئی، اور اس کے بعد میں پھر وہ سلسلہ رہا ہی نہیں. پھر کہا بچھا دو میں بیٹھ لیتا ہوں، پھر وہ چلی گئی. تو یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. میں حضرت کا جو یعنی نسب نامہ ہے نا اس کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ اس کا بھی فیض حاصل ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی کس سلسلے سے آپ وہاں تک پہنچ رہے ہیں. بسم اللہ. تو سید محمد نورانی میاں بن سید حیدر علی بن سید امیر علی بن سید حمید میاں بن سید میر صاحب بن سید مو صاحب بن سید احمد بن سید انار اللہ بن سید کریم اللہ بن سید جلال الدین بن سید احمد بن سید فتح اللہ طالب بن سید فخر اللہ بن سید اچھن بن سید عبدالصمد بن سید حسین بن سید طاہر بن سید ابو الفرح واسطی بن سید باقر بن سید جعفر بن سید علی بن سید جلال الدین بن سید قاسم بن سید تاج الدین بن سید فاضل بن سید عثمان بن سید ابو الحسن بن سید علاء الدین بن سید بہاء الدین بن سید برہان الدین بن سید شمس الدین بن سید رکن الدین بن سید صوفی محمد اصغر بن سید ابو الحسین یحییٰ بن سید حسین زین نما بن سید ابو الحسن زید شہید بن امام زین العابدین بن سید امام حسین شہید کربلا بن سید حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. تو اس طریقے سے حضرت مولا کائنات تک امام حسین کے مقصد سے آپ پہنچ رہے ہیں. یہ پورا آپ کا سلسلہ نسب ہے جس میں آپ کو میں نے بتایا کہ وہ مارہرہ شریف کے سادات سے بھی یہ آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے. اور سلسلے یعنی مارہرہ کے سادات کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ حضرت بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے سب سنابل لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہماری سیادت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے رونگٹوں کو اگر آگ میں رکھا جائے تو وہ جل نہیں سکتے. انہوں نے اپنی سچائی کی یہ پہچان بیان کی تھی
کہ ہمارے سادات گھرانے کی یہ پہچان ہے کہ ہمارے رونگٹوں کو اگر آگ میں رکھا جائے تو وہ بھی نہیں جلا سکتے. سبحان اللہ. بہت شکریہ حضرت قبلہ مصباحی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں؟ نورانی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انٹرویو میں جو ایک بات کا یعنی اظہار فرمایا تھا, میں چاہتا ہوں کہ وہ ناظرین کے گوش گزار کیا جائے. جی. آپ فرماتے ہیں کہ نئی نسل کو مناسب ماحول اور تربیت کی ضرورت ہے. یہ آپ کے الفاظ ہیں جو یہ انٹرویو میں ان کو آپ نے پیش فرمائے تھے کہ نئی نسل کو مناسب ماحول اور تربیت کی ضرورت ہے. اگر مولانا شاکر رضوی صاحب جیسے لوگ کام کرنے والے ہوں اور ان کی مخالفت نہ کی جائے تو نوجوان نسل کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. سبحان. آپ نے خود یہ یعنی اظہار فرمایا تھا انٹرویو میں, اور یہ احساس دلایا کہ بھائی اہل سنت کو مل جل کے کام کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی نسل کا بھی خیال رکھنا چاہیے. الحمدللہ ہم آپ کے اس پیغام کو لے کر کے چلیں گے اور محبت اور عقیدت کے ساتھ میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا بول بالا ہو سکتا ہے, اور وہ کام اور وہ مشن جو اس کے بارے میں وہ خواب دیکھ کے گئے تھے الحمدللہ اس کو شرمندہ تعبیر کیا جا سکتا ہے.